اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التوبۃ۔ آپ نے اپنی کتاب کھول لی۔ آج 6 ذوالحجہ 1444 بمطابق 25 جون 2023 بروز یکشنبہ یوم الاحد اتوار۔ فارسی میں اتوار کو یکشنبہ کہتے ہیں، عربی میں یوم الاحد۔ بابو جی چند دن کی زندگی ہے، اس مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھیں۔ سب سے آپ میں سے جتنے یہاں موجود ہیں، میرا ہاتھ ہے اس حدیث کی کتاب پر۔ اس حدیث کی کتاب میں قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں، گویا کہ میں قرآن مجید اور حدیث رسول پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ ضرورت مند میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس آخری عمر کے لمحات جو میرے لیے بچے ہوئے ہیں، میری مغفرت فرمائے، سابقہ گزشتہ عمر کے اوقات گزرے ہوں ان کی، اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ یہ باب التوبہ ہے، اور توبہ بڑی اچھی خصلت ہے۔ خصائل حمیدہ میں سے ایک خصلت حمیدہ توبہ کرنا۔ بس میں زیادہ نہیں بولتا، کتابی کا سبق ہے یا کوئی جلسہ نہیں، تقریریں نہیں، صرف سبق ہوتا ہے۔ آپ صفحہ نمبر 24 دیکھیں، جو کتاب متن والی پہلی ہے۔ آج کل آپ کے پاس تو شرح ہے، پتہ نہیں اس کا صفحہ کون سا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ بڑا عجیب بزرگ گزرے ہیں۔ یہ ہر باب کے ساتھ جو ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ پہلے لکھ دیتے ہیں، اور آیتیں بھی اسی موضوع کی لکھتے ہیں، چند آیتیں۔ قال العلماء، آپ دیکھ رہے ہیں، قال العلماء، اب کتاب دیکھیں۔ التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، توبہ کرنا لازم ہے ہر گناہ سے، ہر گناہ سے۔ اب گناہ کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، اگر وہ گناہ کا تعلق اسی بندے کے ساتھ اور اللہ کے نسبت سے ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی ہوئی، ہائے ہائے، لا تتعلق بحق آدمی، اس غلطی کا تعلق کسی آدمی کے حق میں نہیں ہے، کسی کا حق نہیں مارا، تو اس توبہ کی قبولیت کے لیے فلہا ثلاثۃ شروط، لہا کی ضمیر کا مرجع توبہ چونکہ مؤنث ہے، لہا کی ضمیر بھی مؤنث ہے۔ بس اس توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ احدھا ان یقلع عن المعصیۃ، ان شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ دور ہو جائے
معصیت سے، وہ بندہ گناہ سے بھی رک جائے، اور رکنا بھی کامل ہو۔ لفظ یہاں استعمال کیا اقلع یقلع باب افعال کا، اور اس کا مجرد قلع، قلع کہتے ہیں کسی کی جڑ کاٹنا، یعنی اس گناہ کی جڑ کاٹ دے اپنے آپ سے۔ یہ رکنے کا مطلب یہ ہے، اس طریقے سے رکے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ ہو کہ گناہ بھی کرتا رہے، ادھر کہے توبہ توبہ۔ آج کل کے قوالی بھی بنی لگی ہوئی ہے، تالیاں بھی بجا رہے ہیں، توبہ توبہ یا رب میری توبہ توبہ، تماشا بنا دیا ہے۔ افسوس، مقدس الفاظ کو ان گویوں نے تالیاں بجا بجا کر کے تماشا بنا لیا، اور ان کا الزام یہ ہے کہ ہم تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، سننے والے بھی محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ حظ روحانی نہیں، حظ نفسانی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے ان یندم علی فعلها، نادم یندم باب سامع یسمع، یہ کہ پشیمان بھی ہو اس گناہ کے کرنے پر، اوہو بڑی غلطی ہو گئی، اوہو ہائے 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 کیا ہو گیا مجھ سے، دل میں پریشان آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، منافق سے بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ مومن سے جب گناہ ہوتا ہے وہ اتنی پشیمان ہوتا ہے کہ گویا کہ اس کے سر پر پہاڑ ایسے گرنے والا ہے، وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح کوئی نیچے بیٹھا ہو کسی بڑی چٹان کے، اور خطرہ ہے کہ یہ چٹان آئی میرے اوپر گری۔ تو دیکھو اتنی درجے کی پشیمانی ہوتی ہے اس کو، گناہ تو ہو گیا، نبی تو نہیں، وہ نبی ہوتا ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا، پشیمانی۔ اور منافق سے جو غلطی ہوتی ہے اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا مگر اتنی کہ مکھی اس کے ناک پر بیٹھی تو تھوڑی سی خارش ہوتی ہے، تھوڑی سی ہوتی ہے، بس۔ آج تو یہ بھی نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج تو یہ منافقت والی بھی پشیمانی نہیں ہے، کبھی ہوتی ہے پشیمانی، ہر شخص اپنے آپ کو جھانک کے دیکھے، گناہ کر کے ہم اس میں لطف اٹھاتے ہیں، خوش، بلکہ کبھی کبھی تو اس کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بہادری بناتے ہیں، میں نے یوں کیا، ہائے ہائے، تو ندامت کرے۔ تیسرا شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ان یعزم، عزم یعزم، باب ضرب یضرب، عزم کرے۔ عزم پختہ ارادے کو کہتے ہیں، کس بات کا؟ اللہ یعود الیہا، کہ نہیں لوٹے گا وہ اس گناہ کی طرف۔ فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ، اگر نہ ہوئی ان تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک، دو ہیں ایک نہیں، لم تصح توبتہ، صح یصح، طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں نا، ذرا مجھے دل چاہتا ہے ان کی تکرار میں نہ ہو جائے، صرف نحوی، یہ مضاف ثلاثی ہے، یہ صحح یصح لم کی وجہ سے لم تصح، پھر ادغام بھی کرنا ہے، ادغام میں پھر پہلے کو بھی ساکن کرنا ہے،
اب دو ساکن تو نہیں پڑھے جاتے، آخر میں تو لم کی وجہ سے سکون آیا۔ اب کہتے ہیں صرفی حضرات اس کو تین شکلیں کر دو، یا تو فک کے ادغام کرو، ادغام کے قاعدے کو یہاں لگاؤ ہی نہ، لم تصح ہونا پڑھو، لم تصح تصحح۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں نہیں ادغام تو رہنے دو، لیکن جزم کو پر حرکت دے دو فتح کی، ضرورت کی بنا پر، اور حرکت بھی وہ دو جو اخف الحرکات ہو، تین حرکتوں میں سے خفیف حرکت فتح ہوتی ہے، زبر، لم تصیحہ۔ دوسرے کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق بات کرو بابو جی، الساکن اذا حرک بالکسر، کسی جزم والے کو اگر کوئی حرکت دی جائے تو وہ کسرے کی حرکت یعنی زیر کی، لم تصح پڑھو، سبحان اللہ۔ اب کتنی شکلیں بن گئی اس کو پڑھنے کی؟ لم تصح، لم تصح، لم تصحح، وہ تو یعنی اس کو پھر اپنی اصل پر لے جاؤ۔ یہ بات آپ اس مدرسے سے سن رہے ہیں جس مدرسے کے بارے میں ایک بدبخت وزیر نے، احمق وزیر نے کہا تھا یہ دینی مدرسے جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں۔ اب آپ کو جو بات میں نے بتائی یہ جہالت کی بتائی یا علم کی بتائی؟ اللہ ان کو ہدایت دے۔ لم تصح نہیں صحیح ہوگی اس کی توبہ، یہ تو اس گناہ کا تعلق ہے جو بین العبد و بین اللہ ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدْمِيٍّ، اگر وہ گناہ متعلق ہے کسی آدمی کے ساتھ، فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ، پھر اس کی شرطیں چار ہیں۔ یعنی کس کی شرطیں؟ شروطها کی ضمیر کا مطلب توبہ کی۔ تین تو یہی ہیں، هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، اور چوتھی شرط یہ ہے وَأَن يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا، چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو بری کرے اپنے اس آدمی جو ساتھی ہے اس کے حق سے، کسی کا پیسہ یا کسی کی جانی نقصان کی یا کسی کی عزت کا نقصان کیا، یعنی اس کی غیبت کی، اس کی بدنامی کا ذریعہ بنا، تہمت لگائی، ہائے ہائے، اپنے آپ کو بری کرے۔ اب بری کرنے کی کیا شکل ہے؟ فَإِنْ كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ، اگر وہ حق اس کا مال تھا یا مال کے مثل تو رَدَّهُ إِلَيْهِ، رد کرے اس کو اس کی طرف۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی طرف ایک بندے کو اللہ نے ہدایت دی، وہ چوریاں کرتا تھا، اب وہ دل میں اللہ نے ڈالا غلطی ہے تو حضرت تھانوی کی خدمت آیا، حضرت مجھے بیعت کرے میں توبہ بھی کرتا ہوں، اور سارا بات بتلا دی۔ حضرت نے فرمایا جاؤ جتنی تم نے چوریاں کی ہیں وہ سب کو واپس کرو۔ اس نے کہا میں تو کھا گیا، اب تو بوڑھا ہوں، اتنی عرصہ چوریاں کرتا رہا، کس کو میں دوں گا؟ فرمایا ایسے نہیں، شیخ ہوئے تو جاؤ ہے، تے مرید ہوئے تو وہی جاؤ ہے۔ آج کل مرید اعظم شیخ سارے واسطے اگو بیٹھا ہوئے تو سارے کو ہاتھ ملا کے اور اساں اندے ہاتھ پھر کے شاید اونچا تو وہ پیچھے آ کے واہ 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 واہ، ٹھیک ہے، میں تیری کانڈ تھاپ چھوڑی ہے، من جائے کچھ کرے میں تو کر بتا۔ ہائے 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 ہائے، چنانچہ اس نے ایسا کیا۔ پھر آیا حضرت کچھ وفات پا گئے ہیں، حضرت نے فرمایا ان کی اولاد کو ڈھونڈو، ورثاء کو ڈھونڈو،
ایسا کیا. سبحان اللہ. ردہ الیہ وَإِنْ كَانَتْ حَدَّ قَذْفٍ، تعلق مالی نہیں تھا، غلطی اس کی جو حق کے آدمی کی تھی مال نہیں، لیکن تہمت لگائی تھی، بری تہمت جس پر حد قذف لگتی ہے. وَنَحْوَهُ، جیسی کوئی اور مثال. مَكَّنَهُ مِنْهُ، قدرت دے اس کو اس حد سے، اس کو قدرت دے دے میں حاضر ہوں، تو مجھ پر حد لگا سکتا ہے اور میری طرف سے اس حد لگانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. او طلب عفوہ، یا پھر اس سے معافی طلب کرے. وَإِنْ كَانَتْ غِیبَةً، اگر اس کی غیبت کی ہے، استحلہ منہا، جائز کروا دے اس سے، اس غیبت کے بارے. جائز کروانے کا مطلب یہی ہے کہ معاف کرائے. میں آپ کی غیبت کرتا رہا، اب تو مجھے آپ معاف فرما دیں. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. امام نووی رحمہ اللہ اپنی طرف سے حدیثیں شروع کرنے سے پہلے، احادیث کے شروع کرنے سے پہلے، وَيَجِبُ أَن يَتُوبَ مِن جَمِيعِ الذُّنُوبِ، آدمی پر لازم ہے. یہاں یاجب وہ اصطلاحی یاجب مراد نہیں جو اقسام ہیں، فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ وغیرہ. یہ یاجب بمانا یلزم، لازم ہے، یہ فرض کے درجے میں ہے. وجوب بمانے لزوم، یعنی یفرض، فرض ہے یہ کہ وہ توبہ کرے ہر طرح کے گناہوں کی، تمام گناہوں سے. اور اگر اس نے فَإِن تَابَ مِن بَعْضِهَا، اور اگر اس نے توبہ کی بعض گناہوں سے، صحت توبتہ، تو اس کی توبہ صحیح ہو جائے گی اہل حق کے نزدیک. من ذالک الذنب، جس گناہ کی نام لے کر کے توبہ کی. باقی علیہ، باقی، اور باقی گناہ اس پر باقی رہ جائیں گے. جی لیکن ہو جائے گی. بعض اہل حق کا جو مسلک ہے، اس کے مقابل میں جو دوسرا مسلک ہے اس کو مرجوع قرار دیا. وہ یوں کہتے ہوں گے، نام نہیں بتایا، کہ بعض گناہوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ تمام کی نہ کرے. نہ، ہو جائے گی. وقد تظاہرت دلائل الکتاب والسنت واجماع الامت علی وجوب التوبۃ، اور تحقیق کھلم کھلا غلبہ پا گئے ہیں کتاب اللہ کے دلائل اور سنت یعنی رسول اللہ کے طریقوں کے، حدیثوں کے دلائل، اور امت کا اجماع بھی. کس پر؟ علی وجوب التوبۃ، توبہ کے وجوب پر. اب قرآن مجید کی آیت قال اللہ تعالی وتوبوا الی اللہ جمیعا. اب آپ حضرات کو یہ بات ہمارے اہل ایمان کی سمجھ آ رہی ہے کہ دلائل قرآن اور سنت اور اجماع امت یہ سب دلائل ہیں، اور ان میں تطابق ہے، تعارض نہیں کہ قرآن کچھ کہے، سنت رسول، حدیث رسول کچھ کہے. جس طرح کے بعض گدھے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں یہ بات نے میرا لفظ یہ سچا ہے، وہ گدھے ہے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں. میں کوئی زیادتی نہیں کر رہا. حدیث اسی طرح حق ہے اور لازم ہے جس طرح قرآن حق ہے اور لازم ہے. اللہ کو مانو اور نبی کو نہ مانو، یہ ٹھیک ہے. اچھا وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو نبی کو مانتے ہیں. دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟
ہم تو اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے، تو پھر نبی کو کیا مانا؟ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بات ماننی ہے نا۔ رسول اللہ کے ماننے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کی بات ماننی ہے نا۔ ورنہ تو وہ بھی مانتے تھے جو قریش مکہ تھے، کیا وہ حضرت محمد کی حیثیت اور ذات کو نہیں مانتے تھے؟ محمد بن عبداللہ نہیں کہتے تھے؟ تو دیکھو، تظاہرت دلائل الکتاب نمبر 1 و سنت نمبر 2 و اجماع الامت۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کی وجہ سے اب نئے وجود میں آئے، ان کی صراحت قرآن مجید میں نہیں ملتی، حدیث میں نہیں ملتی۔ اس وقت کے موجود جو صاحب علم صاحب فقہ علماء ہیں، انہوں نے اجماع کر کے وہ مسئلے کا حکم بتایا، جائز ناجائز حلال حرام، تو وہ بھی شرعی حجت ہے، اجماع الامت۔ اور یہ اللہ پاک نے یہ شان اس امت کو دی ہے، یاد رکھو۔ پچھلی امتوں میں اجماع امت نہیں تھا، یہ شان اس امت کو دی ہے۔ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ نئے مسئلے کا حل اب کون کرے گا جب نیا نبی آئے گا نہیں؟ اب امت کے علماء اجماع کریں۔ اب اجماع کی پھر ادنا درجہ یہ ہے کہ کسی آدمی، کسی امت کا کسی بڑے عالم نے اپنی رائے کو ظاہر کیا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسرے نے اگر عالم نے اس سے اتفاق کر لیا، اب اجماع ہو جائے گا۔ شاہ صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل کو، یمن فتح ہو گیا، ملک اب ہمارا حصہ بن گیا اسلام کا، اب وہاں جا کر کے تم نے اس کی گورنری بھی کرنی ہے اور لوگوں کو مسائل بھی بتانے ہیں، اور حضور کو چھوڑنے کے لیے گئے، ان کو اوپر بٹھلایا سواری پر، حضور پیدل، اللہ آقا پیدل، غلام اوپر، ہائے ہائے ہائے۔ کافی دور تک چلتے رہے، پھر پوچھا، اے معاذ، جب تیرے پاس کوئی مسئلہ آئے فیصلے کے لیے، فکیف تقضی، تو کیسے تو فیصلہ کرے گا؟ میری باتیں سمجھو، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے قبول کر لیا، میری انہی باتوں سے میری مغفرت ہو گئی۔ یاد رکھو، میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، اور کوئی عمل نہیں، یہ انشاءاللہ صحیح ہے میرا عمل۔ تو اس نے کہا، انا اقضی علی وفق کتاب اللہ، او کما قال، یہ پورے لفظ یاد نہیں، مفہوم یہی ہے، میں قرآن مجید کو دیکھوں گا، وہ جو مسئلہ آیا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدْهُ فِي الْكِتَابِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر اس مسئلے کو تو قرآن میں نہ پائے، معلوم ہوا یہ ایک احتمال ہے، یہ صورت انہونی نہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یہ ساری باتیں تو قرآن میں نہیں، اگر انہونی ہوتی پھر نبی کی، نعوذ باللہ، نبی کی بات کوئی لغو ہوتی ہے؟ نبی جب سوال کر رہا ہے تو یہ بات ہونے والی تھی نا، ہے نا؟ تو اس نے کہا، جواب دیا، آخر نبی کا تربیت یافتہ تھا، اس نے کہا، فَإِن لَّمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَنَا أَقْضِي عَلَى وَفْقِ سُنَّتِكَ یا رسول اللہ، پھر میں آپ کے سنت اور حدیث کے مطابق اس کا حکم معلوم کر کے فیصلہ کروں گا۔ اب تیسری بات، جو لوگ کہتے ہیں ہمارے تو ہیں دو اصول،
قال اللہ اور قال الرسول، اس سے آگے وہ نہیں بڑھتے. ان کی علمی وسعت نہیں ہے در حقیقت. زیادہ میں سخت بات نہیں کرتا، ورنہ ہیں وہ اس کے مستحق کہ ان کے بارے میں بھی وہی بات کہی جائے. ان کی علمی وسعت نہیں ہے، محدود علم ہے ان کا. کھڑے پانی رہو اور کھڑے پانی میں نجاست بنے پچھول ماں کریں پلیت تھی ملے. اذا وقعت النجاست فی الماء راکد فالماء نجس. اگر نہ پائے تم اس میں میری سنت میں حدیث میں وہ مسئلہ، پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ فَأَقْضِي بِرَأْيِي، میں اپنی رائے میں سوچ میں ذرا دیکھوں گا اس مسئلے کی مناسبت، پھر میں اس کے مطابق اپنی رائے میں فیصلہ کروں گا. ٹھیک ہے کہہ رہا ہوں نا جی؟ اجتہد برأیی، اپنی رائے میں اجتہاد کروں گا. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوش ہوئے، فرمایا الحمدللہ الذی، تب تعریفیں ہیں اس اللہ تعالیٰ کی جس نے اپنے رسول، بہت ہوئے، اپنے رسول کے اس بھیجے ہوئے رسول کو حق پر پہنچایا. بات دل چاہتا ہے کہ یہ بات اگلی بھی کر لوں اگرچہ موضوع کے ساتھ مناسبت نہیں. پھر جس وقت جہاں تک پہنچانا تھا اس کو پہنچا کر کے پھر حضور نے جو ارشاد فرمایا اے معاذ لعلک تمر بعد عامی، شاید کہ تو سال کے بعد پھر واپس جہاں ادھر آئے، تمرو بقبری و بمسجدی، شاید کہ تو آئے گا اور تو میری قبر پر آئے گا اور میری مسجد کی طرف آئے گا. یہ تو سمجھ گئے نبی کی بات ایسی تو نہیں ہوتی. یہ اشارہ ہے کہ اب آخری ملاقات ہے، کیونکہ جب تو آئے گا تو اس وقت میں قبر میں ہوں گا. اب وہ رونے لگ گئے. یہاں ایک بات بتا دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں مدینہ شریف جاؤ تو قبر کا دھیان نہ کرو، قبر کی نیت نہ کرو. یہ جو غیر مجلدین ہیں، مجھے کہا انہوں نے نہ جاؤ. کیوں کہتے ہو کہ ہم جا رہے ہیں حضور کے روضہ شریف پر صلاۃ السلام پڑھیں گے؟ یوں کہو ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں. پھر جب گئے ہوئے ہو تو پھر ٹھیک ہے سلام بھی پڑھ لینا. لا حول، یہ نیت خراب ہے ان کے وہ کہتے ہیں رسالے چھپے ہوئے ہیں وہاں تقسیم کرتے ہیں. بدبخت جو ہوئے، بد نصیب جو ہوئے. اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف دھیان کر کے آنا اور سفر کا ارادہ کرنا نہ ہوتا تو آپ اس کو کیوں فرما رہے ہیں تو آئے گا مسجد میری کے لیے اور میری قبر کے لیے تو آئے گا؟ تو صرف مسجد کا نام لیتے. مولوی غلام مصطفیٰ معلوم ہوا وہاں کی حاضری کا مقصد اعظم حضور کی قبر شریف پر کی نیت ہو، جیسا کہ وہاں کی حاضری کا نیت کا مقصد مسجد شریف ہو، اسی طرح قبر شریف بھی ہو. اللہ ہم سب کو لے جائے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. پھر وہ رونے لگ گئے. یہ بات آخری کر لوں، اس موضوع کے ساتھ تعلق نہیں. رونے لگ گئے اور چونکہ پیٹھ تھی نا، اب جا رہے تھے آگے یا جس طرح بھی جا رہے تھے باہر مدینے سے تو پیٹھ کر کے جا رہے تھے. پھر رخ موڑا اپنے مدینے کی طرف، اس کو کہا ادھر منہ کرو. اے ہائے ہائے ہائے، فرمایا اداس کیوں ہوتے ہو؟ یعنی مفہوماً یہ بات کر رہا ہوں. تم جدائی پر اور دوری پر سن لو، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو میری سنت پر عمل کرے. من کانا اینما کانا، چاہے کوئی ہو چاہے جہاں ہو، وہ میرے قریب ہے.
اللہ اکبر کبیرہ. سنت پر عمل کرے گا پاکستان میں بیٹھنے والا وہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے. ہائے ہائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم توبہ کرو، رجوع کرو. اصل توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا. گناہ کی وجہ سے وہ اللہ سے ہٹ گیا، اب گناہ کو چھوڑ کر کے اب اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ رجوع کرو، لوٹو اللہ کی طرف. جمیعاً سب کے سب، جمیعاً تاکید ہے توبو کی ضمیر فاعل سے، تم سب. اے مومنو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. آگے حوالہ بھی دے دیا. یہ آیت کہاں ہے؟ سورۃ النور. آیت نمبر کون سی ہے؟ 31. وہاں امام نووی وقال اللہ. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث ایک ہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. بخشش مانگو اپنے رب سے. استغفار باب استفعال ہے، باب استفعال میں طلب ہوتی ہے. پھر تم رجوع کرو اس کی طرف. یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 3 ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اور چیز ہے، توبو اور چیز ہے، کیونکہ ثم عاطفہ ہے، معطوف علیہ، اور معطوف میں اصل حقیقت یہی ہے کہ تغیر ہوتا ہے، کہیں کہیں نہیں بھی ہوتا. استغفار کا تعلق ہے جو ماضی میں گناہ ہو گیا، ہے میں معافی مانگتا ہوں. توبہ کا تعلق ہے مستقبل کے ساتھ کہ اب میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. جب ان دونوں کا ذکر ہو تو پھر الگ الگ معنی ہوگا، اور جب مطلق ذکر ہو پھر جامع معنی ہوگا. استغفار وہ جو متضمن بالتوبہ ہو، اور اگر توبہ کا ذکر ہے توبہ وہ جو متضمن بالاستغفار. سمجھے؟ اگر الگ الگ ذکر ہے پھر استغفار کا جو معنی ہوگا وہ ایک فرد ہوگا کہ معافی مانگنا، اور توبہ کا جو معنی ہوگا وہ دوسرا فرد ہوگا کہ اب اللہ کی طرف بڑھنا. اور اگر اکیلا ہو پھر دونوں اس میں شامل ہوں گے. توبوا الی اللہ، توبہ ایسی جو متضمن بالاستغفار، اور استغفار ایسا جو متضمن بالتوبہ. بات سمجھ شریف میں آئی؟ وقال تعالی اب تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو تم توبہ توبو جمع کسی گا، تابہ یتوب باب نصر ینصرو، اجوف واوی ہے. توبو الی اللہ توبہ کرو تم اللہ تعالیٰ کی طرف. توبتاً موصوف، نصوحاً صفت. توبہ بھی ایسی ہو جو خالص ہو. اب خالص وہی ہوگی جس میں وہ شرطیں پائی جائیں، 3 یا 4. نصوحاً کا ماخذ کیا ہے؟ مصدر 2 قسم کے ہیں، یا تو نصحن سے ہے تو اس کا معنی خالص ہے، یا نصاحت سے ہے. سبحان اللہ. توبہ ایسی ہو جو پھٹان کو جوڑ دے، پھٹان کو، پھٹی ہوئی چیز کو پھر ملا دے. کیونکہ نصاحت کا معنی ہوتا ہے پھٹے ہوئے کپڑے کی سلائی کرنا. اے ہائے، گناہ کی وجہ سے تیرے ایمان میں پھٹان ہو گئی، اب توبہ کر، اب اس پھٹان کو تو سلائی کر. پنچر میں یہ ہوتا ہے نا، پنچر لگا دے. اللہ 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 اللہ. دیکھو قرآن مجید کی فصاحت دیکھو، ایسا لفظ بولا جو دونوں معنی اس میں آ سکتے ہیں.
یہ سورۃ تحریم. آگے حدیثیں شروع کر رہے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، رویہ یہاں معذوف ہوگا. روی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، وہ فرما رہے تھے، واللہ، وہ جا رہا ہے قسمیہ، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، لا استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں بھی معافیاں مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور رجوع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، فی الیوم، دن میں، 70 مرتن سے بھی زیادہ، 70 مرتبہ سے بھی زیادہ. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، رواہ البخاری. اگلی حدیث پڑھ کے پھر دونوں کا مفہوم اکٹھے بیان کرتا ہوں. وعن الاغر بن یسار المزنی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی کا نام ہے. قال، آپ کے پاس جو کتاب ہے نا روضۃ الصالحین، اس میں راوی کے حالات بھی ہیں، اس کا ضرور مطالعہ کرنا. شرح جس نے نہیں لی وہ لے دو. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا قال کا معنی کون ہے فاعل؟ یہ صحابی حضرت اغر. دوسرے قال آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ایھا الناس، اے لوگو، توبو، تم سب کے سب توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، امر کا صیغہ، واستغفروہ، تم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. اگر دلیل کیا دی؟ واہ 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 واہ، اپنا نمونہ پیش فرما دیا. میں خود محمد کریم اتوبو، توبہ کرتا ہوں، فی الیوم، دن میں، 100 مرتن، 100 مرتبہ. روایت کیا اس کو امام مسلم نے. اوپر کیا تھا؟ 70 مرتبہ، لیکن 70 مرتبہ کے اوپر لفظ کیا تھا؟ اکثر، 70 سے زیادہ. یہاں 100 ہے تو 70 سے زیادہ 100 ہو گئے. دونوں میں تعارض تو نہ ہوا ہے نا. اب یہاں پر دونوں کا اندر ایک سوال ہوتا ہے. استغفار اور توبہ تو وہ ہوتی ہے جب کوئی پہلے معصیت ہو، گناہ ہو، اور نبی تو ہمارے نبی پاک تو معصوم ہیں، تمام انبیاء معصوم ہیں، اور ہمارے نبی سید الانبیاء تو سید المعصومین ہوئے. تو آپ کی توبہ اور استغفار کا کیا مطلب؟ مختلف جواب ہے. اللہ اللہ اللہ، دو جواب بہت اعلیٰ قسم کے ہیں. ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنی شان عبدیت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں، میں باوجود اس کے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کوئی گناہ نہیں کرتا، لیکن عبادت جتنا بھی کروں اللہ کی عظمت کی شان کے سے پھر بھی کم ہے. اس کمی سے کہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، یہ جو ہے نسبت عبدیت، شان عبدیت کا اظہار ہے. بات سمجھے؟ یہ بڑا اعلیٰ قسم کا جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے، یہ امت کے گناہوں کا استغفار ہے. ہائے 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 ہائے، کیونکہ کسی ادارے کے کسی فرد کی غلطی ہو جائے، اب اس ادارے کے فرد کی معافی مانگتا ہے اس ادارے کا بڑا. مدرسے کا محتمم ہے، اور مدرسے کے جس مدرسے کا محتمم ہے اس مدرسے کے کسی طالب علم نے غلطی کر لی، کسی ہمسائے کو چھیڑ لیا، کسی سے لڑ پڑا. اب یہ بڑا جو ہے وہ اس سے کہتا ہے یار میں اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، حالانکہ اس نے تو نہیں کیا غلطی. میرے محمد کریم اپنی امت کی طرف سے معافیاں مانگ رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ دو جواب مجھے بڑے پسند ہیں، ویسے اور جواب بھی آئے. یہ ہم نے دو حدیثیں پڑھی اس باب کی. اب تیسری حدیث، وعن ابی حمزہ
انس بن مالک الانصاری خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ قال، پھر اگلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ، لام تاکید کا، للہ افرح بتوبت عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اظلہ فی ارض فلات، متفق علیہ۔ اور دوسری حدیث بھی ذرا اس سے یہی حدیث ہے، راوی ایک ہی ہے انس، البتہ وہ مسلم شریف کی ہے اور پہلی جو ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں کی ہے، تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں پھر معنی کرتے ہیں۔ عبارت دونوں کو پڑھتا ہوں میں۔ وفی روایت لمسلم للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات فانفلتت منہ وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، تو سب پڑھنا چاہیے ہے لیکن اب قاضی ابراہیم پڑھتا ہے۔ وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح۔ ترجمہ کرتا ہوں پہلے لفظی ترجمہ۔ حضرت انس بن مالک نام ہے اور کنیت ہے حضرت ان کی ابو حمزہ، یہ انصاری ہیں اور ان کی خصوصی جو حیثیت ہے وہ خادم ہونے کی حیثیت ہے۔ 10 سال کی عمر میں امی نے ان کو حضور کے حوالے کر دیا، ایک کو سہیں اپنے گھر در نوکر چا بڑھاؤ، واہ 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 واہ۔ ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں آپ کی اس میں شرح میں۔ یہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، 100 سال سے عمر زیادہ پائی۔ جس وقت وفات ہونے لگی، وفات کے آثار معلوم ہوئے، ہوش میں تھے، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور منہ مبارک تھا، بال مبارک تھا، محفوظ کیا ہوا تھا ڈبی میں، اور اپنے گھر والوں کو فرمایا میں اب مر رہا ہوں، یہ بال میری زبان کے نیچے رکھ دو، منہ کے اندر۔ اسی حالت میں کلمہ پڑھتے وفات ہوئی۔ صحابہ کا کیا تعلق تھا اپنے نبی کے ساتھ، اور اللہ نے کیا کیا ان کو نعمتوں سے نوازا تھا۔ خبردار زبانیں بند کر دو، کسی صحابی کے بارے میں تنقیص نہ کرو، مارے جاؤ گے مارے جاؤ گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البتہ اللہ تبارک و تعالی افرح افعل، صیغہ تفضیل کا مولوی ریاض احمد، البتہ اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتے ہیں، زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی توبہ کے ساتھ۔ اب فرح کا تعلق، فرح کی صفت اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق کرنا یہ شان خدا کے بندے کے خلاف ہے۔ بہت ساری صفات ایسی ہیں جو شان خداوندی کے بارے میں ہیں تو منصوص، اللہ کے بارے میں ہیں تو منصوص، یحب اللہ، اللہ محبت کرتے ہیں، وَيَغْضِبُ، اللہ ان پر غصہ کرتے ہیں، وَيَفْرَحُ، جس طرح یہاں پر آیا فارحہ یفرح باب سمیا، خوش ہوتے ہیں، وَيَضْحَكُ، اللہ اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں۔ یہ صفات تو بندے کی ہوتی ہیں،
اور دوسری بات جو علمی طور پر بات آپ کو عرض کرتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے، وہ یہ ہے یہ صفات انفعالی ہیں، انفعالی، اللہ تعالیٰ انفعالیت سے پاک ہیں۔ انفعالیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے متاثر ہونا، کسی سے متاثر ہونا، کسی کو دیکھ کر کے اور اس کے عمل کو دیکھ کر کے اتنا متاثر ہوئے کہ جوش آ گیا، محبت کرنے لگ گیا۔ کیا اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مؤثر ہوتی ہے اور صفت اللہ تعالیٰ کی منفعل بن گئی کہ وہ محبت کرتے ہیں؟ کسی کی حالت نافرمانی کی دیکھ کر کے اس کی اس نافرمانی سے تأثر لیا اور غصہ آ گیا، یہ ہماری صفت ہے، اور اس کو کہتے ہیں صفات انفعالیہ۔ اور اللہ تعالیٰ صفات انفعالیہ سے پاک ہیں، کیونکہ یہ کمزوری کی علامت ہے کہ آدمی بھڑک جاتا ہے، برداشت نہیں ہو سکی، یا محبت میں بھڑک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صفت نہیں۔ فرحت بھی صفت انفعالیہ ہے، کسی کو دیکھ کر کے خوش ہونا، تو اللہ تعالیٰ تو پاک ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اب اس کا جواب کون دے گا؟ جہالت کی یونیورسٹی سے جواب ملے گا۔ علامہ سیوطی سے پوچھ رہے ہیں، اے میرا اللہ، مجھے بڑی محبت ہے علامہ سیوطی سے، جلالین کی تفسیر ہے، وہ جہاں پر بھی یہ آیت آتی ہے واللہ یحب المتقین، وہ چھوٹا سا ایک لفظ نکالتا ہے، اے یصیب علیہ واللہ یغضب، اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، اے یعذبہ واللہ یضحک واللہ یفرح، اللہ تعالیٰ ہنسنے لگ جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اے یرضی عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انفعالی صفت کا ایک ہوتا ہے مبدا اور ایک ہوتا ہے اس کا ثمرہ، نتیجہ۔ انفعالی صفت کا ایک ہوتا ہے مبدا، یعنی وہ جو اس کو ابھارنے والا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کا جو پھر پھل نتیجہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ پر بندوں پر جو صفات انفعالیہ کا اطلاق ہوتا ہے وہ باعتبار مبدا کے ہوتا ہے، مبدا، اس وجہ سے وہ متاثر ہوا کیونکہ ابتدا یہاں سے ہوتی نا۔ اور اللہ تعالیٰ پر جب انفعالی صفات کا اطلاق ہوتا ہے وہ باعتبار ثمرہ کے ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی سے خوش ہوتا ہے تو کیا مطلب؟ اس سے راضی ہو گیا۔ جب کوئی کسی سے کر ہنستا ہے تو کیا مطلب؟ اس سے راضی ہو گیا۔ جب کوئی کسی پر غصہ ہوتا ہے تو کیا مطلب؟ اس کی گرفت میں لے گا۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یصیبو، اس پر کچھ ثواب دے گا۔ یہ امام سیوطی نے اس مسئلے کو حل کیا تفسیر میں، قرآن میں نہیں آیا صراحتاً، حدیث میں نہیں آیا، حدیث میں تو لفظ غضب کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب بتاؤ قرآن حدیث کا فہم ہم کس سے حاصل کریں گے؟ بتاؤ، ہم تو خود دیکھ لیں گے قرآن کو، ہمیں علماء کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں نہ جایا کرو علماء کے پاس، دیکھ لو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اردو کی تفسیریں آ گئی ہیں، اردو دیکھ لیں گے ترجمے انگریزی کے۔ نہ بھی نہ، ہائے ہائے، اللہ افرح، البتہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اب مانا کیا کریں گے؟ یرضا، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اپنے بندے کی توبہ کے ساتھ۔ کتنا خوش ہوتے ہیں؟ من مفضل عنہ کا ذکر ہے، ایک تفضیل میں مفضل عنہ ہوتا ہے، زید افضل، زید افضل ہے، اب مفضل عنہ کیا ہوگا؟ من عمر، عمر سے افضل ہے۔ اب اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے مفضل عنہ کس سے؟ من احدکم، مفضل عنہ تم میں سے ہر ایک سے، وہ آدمی کہ ساقط علی بعیرہ، اتر پڑا اپنے، یہاں ساقط بمانا اتر پڑا اپنے، یا علی بمانا من کیا ہے؟
اپنے اونٹ سے، وقد اضلہ، اور تحقیق پھر جب اترا نیچے بیٹھا سفر میں تھا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گم پایا اس اپنے اونٹ کو، اور علاقہ ایسا تھا جو زمین علاقہ فلاتن، جنگل ہی جنگل، اب میں کہاں آوازیں لگاؤں، کس سے پوچھوں، جنگل ہے، سفر ہے۔ پہلے زمانے میں بڑے بڑے جنگل ہوتے تھے، اب تو آبادیاں ہیں ماشاءاللہ۔ تو پھر اس کو یہ حدیث کچھ کے آگے حصہ تھوڑا سا اگلی حدیث میں ہے، پڑھو۔ للہ، البتہ اللہ تبارک و تعالی، اشد و فرحن، بہت شدت کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، بے توبت عبدہ، اپنے بندے کی توبہ کے ساتھ، حین یتوب الیہ، جس وقت وہ توبہ کرتا ہے، الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ کتنا؟ من احدکم، بنسبت ایک تمہارے کے، کانا، وہ ایک تمہارا تھا، اوپر، راحلتہ، اپنی سواری پر، وہاں پر بعیر تھا، یہاں مطلق سواری، اور بے ارض فلاتن، جنگل والی زمین میں، فن فلتت منہ، پس وہ سواری چھوٹ گئی اس سے، وعلیہا طعامہ، اور اس پر سواری پر اس کا کھانا بھی تھا اور اس کا پینا بھی تھا، مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ فآیسا منہا، پس نا امید ہو گیا اس سے، آیسا باب سامعہ، آیسا یائی آسو، ہفت اقسام میں سے کیا ہے؟ فا کلمے میں حمزہ ہے اس میں، اور عین کلمے میں یا ہے، تو محموز الفا ہوا اور اجوف یائی ہوئی۔ فَأَتَى شَجَرَةً، اب وہ آیا ایک سایہ دار درخت کے پاس، فَاضْطَجَعَ، پس لیٹ پڑا، فِي ظِلِّهَا، اس درخت کے سائے میں، وَقَدْ آیَسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، اب وہ نا امید ہے اپنی راحلہ سے، سواری سے۔ کچھ دیر کے بعد، فبین، کچھ وقفے کے بعد، درمیان اس کے وہ اسی حال میں تھا، کذالک منا اسی حالت میں تھا، اس مفاجاتیا، ناگہان وہ بندہ اس سواری کے ساتھ ہے کہ وہ سواری قائمتاً، یہ حال ہے کہ کھڑی ہے اس کے پاس، وہ جو اونٹ تھا وہ ادھر ادھر گھوم کر کے وہ خود ہی یہاں آ گئی۔ اب جو اس نے آنکھ کھولی جی تو کتنا خوشی ہوگی، ورنہ تو اس کو تو اپنی موت اور ہلاکت یقینی تھی، پانی نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ میں پیدل سفر نہیں کر سکتا، کوئی بھیڑیا آئے مجھے کھا جائے گا۔ فَأَخَذَ بِخِتَامِهَا، پس اس نے پکڑ لیا اس کی رسی کو، مہار کو، ثُمَّ قَالَ، پھر کہنے لگا، من شدت الفرح، خوشی کی شدت سے، خوشی کی شدت سے اس کے عقل میں کچھ کمی آ گئی، ذہول ہو گیا۔ اللہم انت عبدی، اللہ سیدھا شکر پہ کر دے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے لیکن لفظ الٹ کر دیے، اے اللہ تو میرا بندہ، و آنا ربو کا، میں تیرا رب، اوئے 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 اوئے، ابال دی وجہ کنے، خوشی دی وجہ کنے لفظ بدل گئے۔ اخطأ من شدت الفرح، غلطی کر بیٹھا خوشی کی شدت کی وجہ سے، من اجلیہ، خوشی کی شدت کی وجہ سے، تو اس کو اتنی خوشی کی شدت کہ گئی ہوئی اونٹنی واپس آ گئی۔ اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، میرا گیا ہوا بندہ میرے پاس واپس آ گیا، ہائے 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 ہائے، میرا بندہ جو مجھ سے چلا گیا تھا گناہ کی وجہ سے، اب توبہ کر کے میرے پاس واپس آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ اب رہی یہ بات کہ اس کے لفظوں میں کیا غلطی ہو گئی، اللہم انت عبدی کہا، کہنا کیا چاہیے تھا، اب خود بنا لیں عربی، اللہم انت ربی، آگے آنا ربو کا کی جگہ پر کیا کہنا چاہیے تھا، آنا عبدو کا، من شدت الفرح، یہ من اجلیہ ہے، عقیدے کی خرابی نہیں تھی، ایک دوسری حالت کے غلبے کی وجہ سے لفظ میں خطا ہو گئی، اور عقیدے میں خرابی نہ ہو، دوسری حالت کا غلبہ ہوا، یہ بندہ معذور ہے،
لہٰذا گرفت نہیں آئے گی اس کہنے پر۔ حالانکہ اگر عقیدے میں اگر کوئی کہہ دے اللہ کو اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یہ تو کافر سے یہ تو کافر ہو جائے گا۔ اب اس سے ایک مسئلہ بھی نکلا کہ بعض مرتبہ آدمی چونکہ کمزور ہے، کمزوری کی وجہ سے کوئی ایک اور حالت کا اس پر غلبہ ہوتا ہے، اس غلبے کی وجہ سے اس کے لفظوں میں اس قسم کے الفاظ نکل جاتے ہیں تو وہ معذور ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ پتہ ہے میں کتنا اشارہ کر گیا مطلب عبد المجید صاحب؟ پتہ ہے میں کیا کرتا نا؟ آئے ہائے ہماری بزرگوں میں سے بڑے بڑے واقعات ایسے ہیں جو ان کی زبان سے خلاف شرع نکل چکے ہیں۔ اب اس کے بارے میں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے اور دونوں احمق ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہم ٹھیک ہیں، کہو الحمدللہ۔ ایک حمقہ نے گالیاں نکالنی شروع کر دی بزرگوں کو، یہ بزرگ یہ ایسے لفظ بولتا ہے۔ دوسرے احمق نے کہا کہ ہم بھی ایسے کریں گے۔ وہ تو کتھاں وہ کتھاں وہ عقل کر وے ذات دا کٹانا تو گال کریں دی سادات دی، وہ سادات ہیں اللہ والے سارے اکھی دے نور ہیں، سارے سردار ہیں، سارے سر دا تاج ہیں، وہ جو لفظ بولن ہاں تو نہ بول تو انہیں دی بے ادبی بھی نہ کر۔ آئے ہائے ہائے حضرت چاہے یہ لفظوں میں ہو ان کا عمل یعنی خطا والا، یا عمل میں ہو ان کا عمل میں ہو، تو ان کی بے ادبی نہیں کریں گے اور وہ خود بھی نہیں کریں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے یہ بات کہی کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ قوالی سنتے ہیں۔ انہوں نے دو جواب دیے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ ان سے پہلے گزرے ہیں، مجدد الفسانی رحمہ اللہ بعد میں آئے ہیں۔ انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا یہ حوالہ پیش کیا کسی نے، تو سبحان اللہ، چونکہ یہ صاحب شریعت تھے، ظاہر کے لحاظ سے بھی کامل، باطن کے لحاظ سے کامل، ایسے آدمی کے ساتھ تعلق رکھیں ہم میرے عزیز۔ تو فرمایا اول تو یہ بات ان سے منقول ہی نہیں، یہ صرف شہرت ہے، ورنہ صحیح حوالے سے منقول ہی نہیں۔ خود فرمایا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی، اول تو یہ منقول ہی نہیں، کوئی حوالہ پیش کرو۔ پھر حوالہ انہوں نے خود پیش کیا، ان کے جو فلاں خلیفے ہیں وہ اس کے خلاف تھے۔ جب ان کا خلیفہ خلاف تھا تو اپنے ان کی پیر کی طرف نسبت کیوں کرتے ہیں؟ اول تو یہ بات ہے ہی نہیں، اور اگر ہو پھر فرمایا فرمایا دنی جا قول سیدنا محمد، مسائل میں قول حضرت امام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، وقول ابو حنیفہ و ابو یوسف درکار است، ایسے کوئی لفظ ہے فارسی میں، یہاں حوالہ امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف کا حوالہ درکار ہے، دوسروں کا حوالہ نہیں۔ مارا این بس ہست، ہمارے لیے بس اتنی گنجائش ہے کہ اشارہ معذور داشتیں کہ ایسی باتوں کے بارے میں ان کو ہم معذور قرار دے دیں، معذور، غلط بھی نہیں کہیں گے اور عمل بھی نہیں کریں گے۔ پھر حوالہ دیا منصور کا جو مشہور ہے، منصور نے کہا تھا انی ان اللہ، ایک چونٹی پاؤ زور دی، چونٹی پاؤ نہ پاؤ نہ چونٹی پاؤ زور دی، نظر بیٹھے کریں۔ آپ عمرہ کریں گے، حج کریں گے انشاءاللہ، تو غلطی پر کیا آئے گا؟ دم۔ یہاں کا دم کیا ہے؟ چونٹی زور دی،
یہ دم چھوٹا ہے، وہ دم کی بھی دو قسمیں ہیں، بکری ایک بدنا اونٹ، تو یہاں کا ایک چھوٹا دم چونٹی ہے، اور اگر بدنا ہوگا تو پھر اکیلے پوچھنا وہ کیا ہوگا۔ حاجی حج پہ کرنا دعا کرو اللہ سے انہیں کو غلطیں کرنے بچاوے، انہیں تو دم نہ آوے۔ امام غزالی ہیں رحمہ اللہ تعالی، اتنی بڑے امام، پہلی مرتبہ جب گئے طواف جو شروع کیا، اس وقت طواف تو کوئی کرتا تھا، انہوں نے الٹا چکر پھیرنا شروع کیا۔ حجر اسود یہ ہے نا، یہ حجر اسود ہے، اس طرف چلتے ہیں یا پیچھے؟ ایک لڑکا تھا نوجوان، ابھی داڑھی بھی نہیں آ رہی تھی، اس نے پکڑا، میں کہا تو جاہل ہے، تو طواف تو اس طرف کرنا پڑتا ہے، بائیں طرف سے، من قبل الیسار۔ اچھا، اس نے کہا کوئی حوالہ؟ اس نے کہا ایک بہت بڑے مشہور ہیں امام غزالی، انہوں نے حج کے مسائل لکھے ہیں، میں نے اس میں پڑھا ہے، خود انہیں نے لکھی ہوئی کتاب ہے، کتاب بھی انہیں کی لکھی ہوئی تھی۔ تو چھواراد امام غزالی ہیں، ان کی کتاب میں نے پڑھا ہے طواف تو اس طرف سے شروع کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں اوہو، لکھنے میں اور عمل کرنے میں کتنا ہی فرق ہے۔ معلوم ہوتا ہے علم چاہے کامل ہو لیکن عمل کے لیے کسی رہنما کی ضرورت پڑتی ہے۔ علم چاہے کتنا کامل ہو، عمل کے لیے رہنما کی ضرورت پڑتی ہے۔ بیت اللہ شریف کے طواف جو چکر کتنے ہوتے ہیں بتاؤ؟ قرآن مجید میں آیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تم طواف کرو بیت اللہ شریف کا۔ اب قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ 7 چکر، قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ حجر اسود سے شروع کرو، قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ اس طرف سے شروع کرو یا ادھر گھومو۔ یہ کس سے ثابت ہوا؟ حدیث رسول سے۔ اب حدیث رسول اگر نہیں لائیں گے تو قرآن مجید کی یہ آیت بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اچھا، بیت اللہ شریف کے طواف کتنے ہیں چکر؟ 7، اور صفا مروہ کے چکر بھی 7 ہیں۔ اب وہ 7 چکروں میں بڑی غلطی ہوتی ہے، چونکہ تازہ طواف کیا ہوا ہے کہ ایک چکر گھوم کر کے پھر اسی جگہ آؤ تو ایک چکر شمار ہوتا ہے۔ اب صفا مروہ کے بارے میں بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جا کر کے مروہ سے پھر واپس گھوم کے آؤ تو اب یہ ایک ہوا، حالانکہ یہ 2 ہو گئے۔ میرے ایک شاگرد تھے، فوت ہو گئے، مولوی سلیم اللہ کھتران، جن کا کھتران پمپ ہے، پھر مولوی سلیم اللہ وفات پا گیا، اللہ بخشے ان کو، میرے شاگرد ہے۔ وہ گیا تھا حج پر، اس نے کہا میرے سامنے کا واقعہ ہے، ایک پنجابی تھا، تو اس نے مجھ سے پوچھا مولوی جی میں 7 گیڑے لائنے، 7 گیڑے لائنے میں ہور کنی لاواں؟ وہ 14 چکر لے کھڑا، ان کو 7 گھڑی کھڑا۔ اللہ 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 اللہ، پتہ نہیں بات کہاں سے ہے۔ ہاں ہائے ہائے، اب بس کرتا ہوں میں، ٹائم وقت ہو گیا۔ تو منصور کے پر وہ حالت، وہی حالت طاری ہو گئی جو اس پر حالت طاری ہو گئی کہ اللہ کو کہہ رہا ہے تو میرا بندہ۔ اب وہ معذور تھا، اس نے کہہ دیا انی انا اللہ۔ اب اس کا جواب دے رہے ہیں کون؟ گال بھلا رہی تھی، کون جواب دے رہے ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں منصور بچہ بود، ہائے ہائے ہائے، منصور ایک بچہ تھا اس لائن کا، یعنی اللہ کی محبت کی لائن کا ایک بچہ تھا، کہ بیک جڑا، صرف ایک چلو پینے سے، ایک گھونٹ پینے سے اس کے ہوش اڑ گئے، یعنی اللہ کی محبت کا گھونٹ پیا۔ دریجا مردمانند، اس لائن میں تو بڑے بڑے شاہ سوار، بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں اللہ کے ولی، کہ دریا را بنوشیدند، دریا کے دریا پی گئے، وہ آروغ نہ دادند، اور ڈکار بھی نہیں لیا۔ لہذا اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سن لیں، چونکہ اصل میں تو کئی سالوں سے درس قرآن تھا جو 14-15 سال کے بعد ختم ہوا، اس کا ابھی تک سبق باقی ہے، آخری 2 سبق فلق والناس، وہ حضرت مولانا محمد حنیف صاحب تشریف لائیں گے، اور اس کو بھی تقریباً سال سے بھی بلکہ 1.5 سال سے عرصہ ہو گیا۔ پھر ہم نے کہا چلو وہ ختم برقرار رہے، جب موقع ملے گا ختم ہوگا انشاءاللہ، چلو یہ شروع کرا دیتے ہیں۔ آپ حضرات سے ہم نے اس وقت 5,000 لیے تھے، یہ آپ کی امانت میرے پاس ہے کہ ختم قرآن کے خرچے کے لیے، اور آپ کو ہم کتابیں دیں گے۔ کتابیں ہم نے لے لی ہیں، وہ ٹھیلے بنے ہوئے ہیں، تو ملیں گے انہی کو جنہوں نے پیسے بھی جمع کرائے اور وہ باقاعدہ پورے 15 سال پڑھتے رہے، یا کچھ کم سے کم کچھ تو ہو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وضو کا طریقہ ہے مسح کرو تم اپنے سروں کا۔ اب ایک امام فرماتے ہیں وضو میں مسح پورے سر کا کرنا فرض ہے، ہمارے امام صاحب کہتے ہیں چوتھائی ہو جائے وہ فرض ادا ہو جائے گا، چونکہ میں بھی حنفی ہوں، لہذا ہماری تعلیم کے حاضری میں اگر کسی ساتھی نے چوتھائی کے درجے میں حاضری دے دی وہ بھی شامل ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، لہذا اپنے اپنے نام پہلے لکھے ہوئے ہیں، فیاض صاحب سے رابطہ کریں، ان سے فون کا نمبر لیں، تو اگلے اتوار کو انشاءاللہ وہ آپ کو کتابیں ملیں گی۔ وہ اگلا اتوار بنے گا 2 جولائی، بیچ میں عید آ رہی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی قبول فرمائے، قربانیاں قبول فرمائے۔ مدرسے کو جو حضرات چر میں قربانی دیتے ہیں، ہمارا کوئی نمائندہ مدرسے کا طالب علم، میرا شروع سے مزاج یہ ہے کوئی وہاں سے لینے کے لیے نہیں جاتا، آپ خود یہاں پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن بعض حضرات کی طرف سے کچھ سستی ہو جاتی ہے، وہ چمڑا دیر سے پہنچاتے ہیں، وہ بکنے کے قابل نہیں ہوتا، اس میں بدبو ہوتی ہے، بلکہ وہ ہم پر بوجھ بن جاتا ہے، ہمیں اس کو کہیں جا کر کے پھینکنا پڑتا ہے، یا اگر کوئی لیتا بھی ہے تو تھوڑی بدبو ہوئی تو آدھی قیمت دیتا ہے۔ یہاں پر اس مسجد میں عید نماز 6:30 بجے ہوگی، مفتی صاحب پڑھاتے ہیں، وہ بیٹا میرا مفتی محمد احمد بیمار ہے، کافی بیمار ہے، دعا کرو، حالانکہ موجود ہیں، گردے کی پتھری ہے، 2-3 راتوں سے شدت کا درد ہے، ان کو شدت کا درد ہے، پہلے بھی ہوا، پچھلے 2 ہفتے پہلے وہ نکل گئی تھی، اب پھر اور آ گئی، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیں۔ یہاں پر نماز 6:30 بجے ہوگی، اور 2 جولائی کا جو اگلا اتوار ہوگا آپ حضرات لازمی آئیں، جن کے حصے کی چیزیں ہیں وہ بھی آپ دیں گے، اور رابطہ رکھیں گے حضرت میاں فیاض احمد صاحب سے، پہلے بھی فہرست بنی ہوئی ہے، ممکن ہے کسی کا نام رہ گیا ہو، یا اس پکار کے وقت بھی اگر کسی کا نام رہ گیا ہو تو آپ کا حق بنتا ہے، آپ نام مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ دوسرا آدمی مطالبہ نہ کرے جس کا حق نہیں بنتا۔ ہاں وہ اور بات ہے، ہائے ہائے، وہ اور بات ہے، وہ کیا بات ہے، وہ قرآن مجید کی آیت ہے، دیکھو مجھے بھولی ہوئی ہے، 4 پارے میں، اگر وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو وہ رسا کو دے دو، آگے لفظ دیکھو میں بھول گیا، قرآن مجید اٹھا کے جاؤ، دعا کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اس وراثت کے تقسیم کے وقت وہ رسا اپنی خوش دلی سے کچھ نہ کچھ اس کو دے دے تو یہ ٹھیک ہے۔ تو حاجی طفیل صاحب یا حاجی فیاض احمد صاحب یا میاں صاحب کچھ نہ کچھ دوسروں کو دے دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس طرف اپنی خوشی کا اظہار فرمایا، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو عنایت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کتابوں کا خزانہ کتابوں کا خزانہ ہو اور آپ پڑھیں سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ،
یہ تھا میں کوئی نہ پڑا تھا کہ پکڑ بس دعا ہو گئی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سورۃ نساء